ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ آج ہم سورہ زلزال آگے سے پڑھ رہے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کرنے کا مقصد ہے وہ ہمارے دل کے اندر ڈال دے، اور ہم اپنے اعمال کے اندر خوبصورتی لائیں اس کے مطابق جو اللہ کو مطلوب ہیں۔ آمین آمین۔ آمین جی۔ اچھا جی، یہ سورہ زلزال، اس کی میں پہلے آیات پڑھ دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ جہاں سے آیت نمبر پچھلی ریکارڈنگ کے اندر آیت نمبر 4 جو تھی اس کو ہم پڑھ رہے تھے، پڑھ لیا تھا ویسے، لیکن اس کی تشریح کے اندر کچھ چیزیں کہنی ہیں وہ کہہ لیں گے، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من اعوذ باللہ الشیطان من الرجیم الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، گزارش یہ کرنی ہے کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ادبی لحاظ سے بہت بڑا نمونہ ہے اس وقت کے ادب کا، کہ جو لکھا جاتا تھا اس کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی چیزیں جو لوگ کہتے تھے کہ بھی یہ بہت بڑا شاعر ہے اور یہ بہت اچھی نثر لکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام اسی زور و شور کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ دیا کہ اس کے سامنے ان کی ساری چیزیں وہ ہیچ نظر آتی ہیں۔ تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں سورہ زلزال، تو اس کی 4 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آتے ہیں اس چیز پر کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہونا ہے، اور بصیرت مسلمان کے ہمارا یہ پورا یقین ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ تو جو اللہ کے الفاظ ہیں اس پر ایمان لانا مومن مان جاتا ہے۔ لیکن یہ باتیں جو پچھلی ریکارڈنگ کے اندر ہم نے کی تھیں، جو آج بھی کریں گے، یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر دیکھیں گے تو ہم دوسرے لوگوں کو سمجھا پائیں گے۔ تبلیغ کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہوگا، اس لیے کہ لوگ قرآن کو نہیں جانتے، سائنس کو جانتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کو جانتے ہیں، ان پر اعتماد ہے ان کا، اور اگر وہی چیز 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دے تو پھر ایمان اور محکم ہو جاتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی بس تو ہم اس لیے باقی چیزیں جو ہیں یہ ابھی مطلب دیکھیں گے، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، اس کا خوب شدت سے ہلایا جانا۔ یہ جو زلزال ہے، چونکہ زلزلت اپنا وہ جو مجہول ہے اس کے ساتھ ہے زلزال، تو اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہلایا جانا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے تمام بوجھ نکال پھینکے گی۔ اب جب یہ ہوگا تو وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی۔ اوہا ماضی کے اندر
ہے، لیکن یہ چونکہ مستقبل کے اندر یقینی طور پر ہے تو ہم کر رہے تھے تو حدث و اخبارها، اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ انسان کے اندر جو اس کے اعمال ہوتے ہیں وہ 3 شکلوں کے اندر ہوتے ہیں۔ جی 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 کون کون سی وہ 3 شکلیں ہیں، ذرا بتائیں گے کچھ ساتھی؟ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے، تو جی وہ جو سوچ ہے بطور خود ممکن ہے وہ عملی شکل میں نہ آئے، وہ لیکن وہ بیج بن جاتی ہے عمل کا، سوچ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بات کرتا ہے، دوسرا آدمی سنتا ہے، تو یہ ایک عمل بن جاتا ہے، اچھی بات یا بری بات۔ پھر یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء اس کو حرکت دیتا ہے اس کے مطابق، اور وہ ایک فعلی عمل بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی جی تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها، تو اس دن وہ زمین، تحدث کے اندر کر کے تے جو ہے مؤنث کی ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مؤنث ہے۔ مؤنث کون ہے؟ وہ زمین۔ اخبارها، اپنی خبریں، تحدث، بیان کر دے گی۔ یہ بھائیو بہت اہم چیز ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ جس زمین پر میں چل رہا ہوں نہ وہ حرکت کرتی ہے نہ کچھ اور کرتی ہے، ہم سفر بھی کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بذات خود ایک کیمرہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگایا ہوا۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سب سے بڑا کیمرہ، سب سے بڑا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے علم میں ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہی پڑھا تھا۔ جی کیا معنی ہے ان علیکم لحافظین؟ یقیناً تمہارے لیے پر حفاظت کرنے والے ہیں۔ محافظ مقرر ہے، جی جی، نگرانی بالکل کرنے ٹھیک والا۔ ہے کہ بے شک تمہارے اوپر یقیناً نگرانی کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کرامن کاتبین، وہ عزت والے عزت ہیں، والے، احترام لکھنے والے ہیں والے۔ اور لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ بھی رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ کرتے ہو۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں جی۔ جی جی مطلب اس شکل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس جگہ پہ بتایا کہ جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جسم جو بنا ہوا ہے یہ تراب، مٹی سے بنا ہے، مٹی زمین کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنا جلدی جلدی اس کو بتا دیتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو چپ بنی ہوئی ہے ابھی سمجھنے کے لیے کہ زمین کا ہر ذرہ ہماری جو فعل ہے، جو اعمال ہیں، ان کو اپنے اندر پریزرو کر رہا ہے، اور جی قیامت کے دن وہ بولے گا۔ تو ہم نے سمجھنے کے لیے یہ کہا تھا کہ یہی جو کیمرہ ہمارے سامنے ابھی ہے جس کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اس کی چپ جو بنی ہوئی ہے وہ سلیکون کی ہے، اور سلیکون زمین کے اندر ہوتا ہے، فاسفورس زمین کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہماری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی اور جی ہو رہی ہے جی، اور ہماری ویڈیو بھی بن رہی ہے۔ یہ جتنا بھی ٹیکسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو کی شکل میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ یہ پریزرو کون کر رہی ہے؟ زمین کا ایک حصہ جس کو ہم نے نام دے دیا سلیکون۔ اس کے علاوہ بھی جو زمین کی چیزیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سلیکون ہی ہو، جتنا ذرہ ذرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ بندے کے اعمال کو اپنے اندر سنبھالو، اس کی حفاظت کرو۔ ایک دن آنا ہے جب تم نے ان کے موافق یا ان کے مخالف گواہی دینی ہے۔
اچھا، جی جو یہاں بات کر رہے تھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جسم بنا ہوا ہے مٹی کے ذروں سے ہی نشو و نما پایا ہے، تو اس کے اندر مٹی کا بہت کردار ہے اس زمین کا۔ اب اسی سے ہی دماغ بنا ہوا ہے، تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ جو میں اس وقت بتا رہا تھا کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ، اس کا نام ہے سیگمنڈ فرائڈ۔ کیا بتایا؟ سیگمنڈ سیگمنڈ فرائڈ۔ فرائڈ۔ سیگمنڈ فرائڈ جو تھا یہ 1923 میں جرمن کا تھا بندہ، تو اس وقت اس نے 1923 کے اندر کتابیں لکھیں جو ابھی تقریباً 24 یا 28 والیم کے اندر ہیں۔ اس کے اندر 19واں والیم جو ہے وہ ہے بک نمبر 19 کہ دا ایگو اینڈ دا ایڈ۔ یہ آج سے 100 سال سے زیادہ پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ سائیکیٹری وہ کہتا تھا کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ ہمارا دماغ کے اعضاء جتنے بھی ہیں وہ اپنے اندر اس کو سما رہے ہیں۔ مثلا اس نے کہا جو پہلا حصہ پلاننگ کا ہے اس سے پیچھے حصہ کریں گے تو وہ، اب یہ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میرے صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہمارے خیالات کو اور ہمارے جذبات کو، سینسیشن کو، جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہ بیہیویئر کو، سینسیشن کو، امیجری کو، کوگنیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو، وہ بتا رہا ہے کہ بھئی دماغ سوچتا ہے، اس کے پیچھے اگر کانشیس ہے، سب کانشیس ہے، اور اس کے پیچھے اس نے کہا کہ لفظ ہے آئی ڈی، ایڈ۔ کیا میں نے بتایا؟ ایڈ۔ آئی ڈی ایڈ۔ جی، آئی ڈی، ایڈ۔ ایڈ اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی، اور یہ کس پہ کہاں آئے گا کہ ایگو کیا ہوتی ہے، سپر ایگو کیا ہوتی ہے، اس میں یہ الفاظ لکھتا ہے جو میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پریزرو ہو رہی ہیں ایڈ کے اندر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آئی ڈی ایڈ جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں کیوں پریزرو ہو رہی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اب اگر کانشیس اور سب کانشیس کو لیں تو اس کے اندر چیزیں یہ ہوتی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، مثلا اگر کسی نے کوئی برا کام کیا تو اسی قسم کا کوئی اور واقعہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں ایسوسیٹیو لرننگ اس کے ساتھ ملا کے فوراً وہ پچھلا واقعہ یاد آ جاتا ہے، حالانکہ ہم بھولے ہوئے تھے۔ جی آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی جی، یہ مجھے بتانا ہے آپ لوگوں نے، اس لیے کہ آپ نے ان لوگوں سے پوچھنا ہے جہاں تبلیغ جا کے کرنی ہے، کبھی آپ کو آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ وہاں موجود تھا پہلے، آپ بھول گئے ہوئے تھے، لیکن وہ موجود ہے۔ اب اس سے بعد جو چیزیں، جو بھی خیال آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے خیال وہ ہیں جیسے بیہیویئر ہے، سینسیشن ہے، یا کوگنیٹو جو بھی ایلیمنٹس ہیں تعلیم کے یا پلاننگ کے، اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو۔ اچھا، یہ سارے کے سارے وہ کہتا ہے کہ ایڈ کے اندر پریزرو ہو رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ جی اب جواب اس کا آپ کے پاس ہے، جی جواب آپ کے پاس ہے، اللہ نے یہ جواب دے دیا یہاں۔ اس نے کہا کہ بھی اگر تو نہیں جانتا، تو سیگمنڈ فرائڈ کی طرح ہے کہ تیرے پاس علم تو آ گیا کہ وہ پریزرو ہو رہے ہیں، بالکل۔ یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارها، کہ وہ اڈ جو کہ زمین کے ذرات سے ہی بنی ہوئی ہے، وہ اس دن کیا کرے گی؟ بیان کر دے گی کہ میں نے یہ سوچا تھا، یہ پلاننگ کی تھی، یہ میری یادداشت تھی، کسی کے بارے میں نے اچھا سوچا، برا سوچا، کیا پلاننگ کی۔ تو مجھے بتانا صرف یہ تھا اپنے آپ کو بھی اور سب ساتھیوں کو جو سن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری خیال جو کہ دکھائی نہیں دیتا،
دل کے اندر کو اور دماغ کے اندر ہو وہ بھی پریزرو، اعمال جو بول رہے ہیں وہ یہ سارے کے سارے پریزرو ہو رہے ہیں۔ اور بھی طرح دیکھنے دی قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہ سورہ النور کے اندر آتا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم۔ جی آپ ترجمہ کریں گے کیا مطلب ہے یوم تشہد اس دن علیہم؟ اس دن اس دن ان اس دن ان پر پر گواہی گواہی دیں گے۔ دیں گے، اس دن ان پر گواہی دیں گے۔ کون گواہی دیں گے؟ السنتہم، ان ان کی کی زبانیں زبانیں ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس چیز کے مطابق جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تو نہیں بتانا تھا نا، ان میں سے 3 چیزیں بتا دی۔ زبان جس سے تم بولتے ہو، ہاتھ جس سے تم پکڑتے ہو، رجل جس سے تم، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں حرکت کرنے والی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لیا، اور یہ بذات خود ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں، وہاں تو یہ ہے کہ خلاف، کہ انسان کہے گا نہیں میں نے نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ منہ پر مور لگا دے گا اور کہے گا زبان کو کہ تم بات کرو، ہاتھ کو کہے گا تم بات کرو، پاؤں کا کہے گا تم بات کرو۔ تو ہمارے ہی پاؤں جو ہمارے ہیں اب ہمارے خلاف ہو جائیں گے اگر ہم نے جرم کیا ہوا ہوگا۔ کیوں یہ کچھ سمجھ آئی؟ جی سر۔ تو یہ بھائیو ہے چیزیں کہ ہمارے ہم ان جتنے بھی اعضاء ہے یا جس زمین پر ہم چل رہے ہیں، جہاں سجدہ کرتے ہیں زمین کے وہ حصے سارے کے سارے بتائیں گے کہ اتنے سجدے بندے نے کیے، لیکن اسی زمین کے اوپر اگر کسی کا قتل ہو گیا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کسی کو ہم نے تھپڑ مار دیا، کسی کا حق تلف کر لیا، تو کیا زمین کے وہ ذرات ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے؟ جی بالکل۔ بالکل دیں۔ بالکل دیں گے جی جی۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ پچھلی ریکارڈنگ کے اندر ہم نے بتا دی تھی، حدیث مبارکہ میں نے بتائی تھی آپ کو۔ اچھا جی، آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ زمین اس وقت بھی انسان اور جن کے علاوہ باقی ساری کی ساری چیزیں جن جو بھی مخلوق ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں۔ انسان کو اختیار ہے کہ خواہ وہ اللہ کا حکم مانے یا نہ مانے، مانے گا تو جنت کے اندر اللہ کی رضا، نہیں مانے گا تو جہنم اور اللہ کی سزا، یہی ہونا ہے نا۔ جی ایسے اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو تم کھاتے پیتے ہو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اے زمین تو نے اس میرے بندے کی نہ خدمت کرنی ہے، خوب پھل بھی اگانے ہیں، فصلیں بھی اگانی ہیں، باقی جو بھی حاجتیں ہیں اس کی وہ میرے حکم سے تو پوری کرتی رہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو حکم دینا ہے کہ تو بیان کر، اور زبان لگ جائے گی زمین کے ایک ایک ذرے کو اور وہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ مجھے سیری بتائیے کہ آپ ساتھیوں کو عقلی طور پر، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس پر ایمان لانا بہت ایمان کا بڑا درجہ ہے، لیکن جو عقل سے سمجھنے والے ہیں کیا ان کے لیے سمجھانا یہ بات مطلب سمجھ پائیں گے؟ سمجھنی چاہیے نا۔ جی جی بالکل اب سمجھنی اللہ تعالیٰ چاہیے۔ بتا رہا ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، اسے وہی کی ہوگی۔ جی کی ہوگی، اوہا لہا، جی یوں ہی نہیں ہے، اوہا لہا، وہی کی ہوگی۔ آگے جی، اب آگے چلتے ہیں جی، کہ زمین تو اب بھی کہتی ہے سمعنا و اطعنا، اے اللہ تعالیٰ میں سن رہی ہوں اور میں تیری اطاعت کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی اس کو دیکھو، اور تمہارے لیے بھی اچھا یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے
تو تم یہ کہو کہ سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی اور اطاعت کر کے دکھاؤ۔ تو وہ جو تمہیں ابھی ناممکن دکھائی دے رہا ہے کہ یہ زمین کیسے باتیں کرے گی، اس نے باتیں کرنی ممکن ہو جانا ہے اس وقت، اور قیامت کے دن بھی یہ سارا آپ کو ممکن دکھائی دے گا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں ہم۔ بِأَنَّ جی رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اب یہ جو چیز ہے، وقت ہمارے پاس انشاءاللہ ہوگا، لفظ تھوڑے نئے ہیں۔ ایک ہے یصدر، آگے میں پڑھتا ہوں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اب ایک تو یصدر کو کرنا ہے تھوڑا ایکسپلین۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے یصدر؟ جی جی سر، نہیں آ رہا کوئی ذہن میں۔ نہیں، چلو نہیں آ رہا تو ٹھیک ہو گیا۔ یصدر عمومی طور پر اس کا ترجمہ ہوگا نکلنا، نکلنا، جی لیکن نکل کے واپس لوٹنا یہ اس کے معنی ہے۔ میں اگر آپ کو سورہ قصص یاد دلاؤں، اور موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے اور لوگ جو تھے وہ پانی پلا رہے تھے وہاں کس جگہ پر بلا؟ جی مدین میں، مدین میں، اور وہ بچیاں جو تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ بھی وہاں پانی پلا رہی تھیں، جی اور ایسے ہی وہ ہے۔ ایک سائیڈ پہ کھڑی تھیں، ایسے ہی ہے۔ تو جی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ بھی تم یہاں کیوں کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ تو انہوں نے وہاں لفظ استعمال کیا تھا، اب وہ میں پڑھنے لگا ہوں، سورۃ القصص آیت نمبر 23، اس لیے کہ ہمیں یصدیرو یا یصدیرو کی سمجھ آ جائے۔ قالتا، ان دونوں بھی اپنا خواتین نے کہا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، رعا رائی کو کہتے ہیں کہ یہ جو چروائے ہیں جب تک یہاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کے واپس نہ لوٹ جائیں، اس وقت ہم اپنی بکریوں کو یا اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی۔ آگے جی سمجھ میں؟ جی جی سر۔ تو یصدر کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، جانا، ٹھیک ہے، واپس لوٹنا، یہ معنی یصدر کا ترجمہ کریں گے ہم۔ جی اب ٹھیک۔ دوسرا لفظ جو مشکل ہے وہ ہے اشتاتن۔ بہت سارے معنی ہوئے ہیں، ہم اس کا معنی کیا کریں گے؟ ہم اس کا معنی کریں گے متفرق حالت میں۔ ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ متفرق حالت میں، متفرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ، مختلف حالت، مختلف۔ جی مختلف حالت میں کہہ رہا ہوں، الگ الگ نہیں میں کہہ رہا، جی جی میں کہہ رہا ہوں مختلف متفرق حالت میں، الگ الگ حالت میں، یا جدا جدا حالتوں میں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ میں آپ کے سامنے اشتاتن کا لفظ رکھنے لگا ہوں، اور اس میں سے پھر میں دیکھنا ہے، مثلا ہم نے پہلے پڑھا ہے سورۃ اللیل، اس کو ابھی تھوڑے دن پہلے پڑھا ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہم نے پڑھا تھا کہ ان سعیکم لشتا، پڑھا تھا نا؟ جی جی، کیا معنی تھے؟ بے شک بے شک تمہاری تمہاری کوشش کوشش یقیناً الگ الگ ہے، الگ الگ۔ الگ الگ ہے، مختلف ہے، شتا، اسی جمع کو شتا کی جمع ہے اشتات، اسی کی کیا ہے؟ اشتات۔ تو اس کا مطلب اشتات۔ ہے کہ ہم نے لفظ تو پڑھا ہوا ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید کی باقی چیزیں دیکھتے ہیں نا، مثلا تو یہ الگ الگ بھی ہونا ہے اور گروہ در گروہ بھی ہونا ہے۔ میں وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ مثلا الگ جو ہے اس کے لیے 2 آیات ہے، ایک تو سورہ انعام کی 94 ہے، اور یہ ہم بار بار یہ کرتے ہیں، اور ڈرانے والی آیت ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا،
کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہی پڑھا تھا جی. جی جی سر. اب الحمدللہ مطلب بجائے اس کے کہ میں ترجمہ کروں تو آپ کو شامل کر لیتا ہوں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک تم ہمارے پاس آؤ گے. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمیں ترجمہ آ گیا نا جی. تو بے شک تم ہمارے پاس آؤ گے، فرادا اکیلے فردن اکیلے فردن. جی، جی اکیلے اکیلے. فردن فردن اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو تم اکیلے ہی تھے. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی جی تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکیلے کھڑے ہونا ہے اور وہاں جواب دہی کرنی ہے. اور دوسرا جو سورہ مریم اس کی آیت نمبر 95 ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک اس کے پاس آنے والا ہے قیامت کے دن اکیلا. یہ تو پتہ چلا کہ وہ جو شتا پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب الگ الگ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی جی. اچھا، سورہ اسراء کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہے اقرا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال نامہ کھولے گا اور کہے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، حسیبا کہ حساب کرنے والا تیرے آج اپنے نفس کے خلاف یا اپنے نفس کا حساب کرنے والا تو خود ہی کافی ہے. یہ پڑھا تھا. جی لیکن یہ ہے کہ سورہ نمل آتی ہے تو وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، کہ ہم ہر امت میں سے ایک فوج، گروہ جی وہ اکٹھا کریں گے، ممن یکذب، ان میں سے جو جٹلاتے تھے یا جٹلاتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیات کو. آگے ہے فہم یوزعون، اور یوزعون کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف قسموں کے اندر تقسیم کیے جائیں گے. یہی تھا نا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا. جی جی تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مرنے کے بعد جب اٹھنا ہے، کبھی ہم گروہوں کی شکل میں ہوں گے، کبھی ہم کیا ہوں گے، اکیلے اکیلے. اب اس کا جو مفسرین نے حل نکالا ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، دوبارہ میں کہتا ہوں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا کا ترجمہ یہاں آپ کرتے ہیں کہ اس دن لوگ واپس لوٹیں گے، اشتاتا، کیونکہ وہ فردن بھی ہے اور گروہ میں بھی ہے. تو اس کا ترجمہ جو اچھا لگا وہ ہے متفرق حالت میں. متفرق حالت میں عادت میں. یا حالتوں میں، متفرق حالتوں میں واپس لوٹیں گے جی. تو یہ اس کا ترجمہ ہوا. تو مفسرین نے یہ بتایا کہ جب زمین سے اٹھیں گے تو اس وقت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے حساب دینا ہے تو حساب گروہ کا نہیں ہوگا جی. وہ کس کا ہوگا؟ فرد کا. وہ ہے فرد کا. تو ہم نے لکھنا ہے کہ اس دن فرد کے طور پر ہم نے اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ جی جی اب کیوں تو آپ کیوں واپس لوٹیں گے مختلف حالت میں یا متفرق حالتوں میں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اب یوراؤ جو ہے یہ مجھے بتائیے کہ یہ معروف جملہ ہے یا مجہول جملہ ہے؟ مجہول ہے.
مجہول مجہول ہے، تاکہ انہیں دکھائے جائیں، تاکہ انہیں دکھائے جائے۔ یوراؤ کے مندری انہیں چھپا ہوا ہے، تاکہ انہیں دکھائے جائیں، یہ نہیں ہے کہ تاکہ انہیں دکھایا جائے، اس لیے کہ آگے لکھا ہوا ہے اعمالہم، ان کے اعمال، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اب پورا جملہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہاں 5 بھی لکھا ہوا ہے، لا بھی لکھا ہوا ہے، لا اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آگے کے ساتھ ملانا ہے، اور 5 اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہاں تھوڑا ترجمہ کر لیں ہمارے لیے سہولت کے لیے، کہ اس دن تمام لوگ متفرق حالت میں، یصدرو کا ترجمہ آپ کریں گے واپس لوٹیں گے، لوٹائے جائیں۔ واپس لوٹیں گے، زیادہ پہ نمایاں ہوگا، لیُرَوْا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی اب آپ کو کیسے دکھائے جائیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ نے مطلب کافی پڑھا ہوا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ان کے ہاں تو یہ ہے کہ اوپر جو بھی ہم نے بتائیں کہ بھئی جو کتاب ہے، حافظین ہیں وہ کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں اور کتاب اپنے سامنے رکھی جائے گی، اور سورہ کاف کی آیت نمبر 49 ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ یہ ہے کہ جب تمام وہ کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی اور چھوٹا بڑا اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، تو وہاں کہے گا انسان، وہ کانپ رہے ہوں گے جو مجرمین ہیں، تو یقولون، جی یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے شمار کر رکھا ہے ہر بڑی چیز اور چھوٹی چیز کا، اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہی ہے یہ ترجمہ اس کا، جی جی مختصراً مفہوم جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں، ممکن ہے الفاظ کے ترجمے کے اندر ہو تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ٹھیک کر لیں گے، کہ ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے کوئی چھوٹی چیز اور کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی، الا احصاها، مگر ان سب چیزوں کو اس نے شمار کر رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے سامنے حاضر ہوں گے۔ جی کچھ ڈر لگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس منظر سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ اگر یہ کم از کم ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جتنے بھی ہمارے کتاب وہ اعمال نامہ ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دینا، اور حساباً یسیرا وہ ہمارے اوپر لانا۔ جہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی اچھا جی، اب ایک رہ گیا ہے، تھوڑا وقت بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کے بارے میں نے بخاری کی حدیث 4962 یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ خیرن ہے، ذرۃ خیرن ہے، ذرۃ خیرن کا مطلب ہے کیا؟ نیکی کے ایک ذرے کے مثقال، وزن کے برابر، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، مثقال ترازو کو کہتے ہیں، اس جگہ پہ ترازو بذات خود استعارہ بن گیا تو وہ بن گیا وزن کے برابر، یا راہو، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سمجھا پایا ہوں؟ جی جی سر، فا کا ترجمہ تو من یعمل، جس نے عمل کیا عمل کیا ہوگا، کیا ہوگا، مثقالا
وزن کے برابر، وزن کے برابر، ذرۃ خیرا، ایک نیکی کے نیکی کے ذرے کے نیکی کے برابر، ذرے کے، جی ذرے، نیکی کے ذرے کے مثقال برابر عمل کیا ہوگا، یا راہو ہے، وہ اسے دیکھ لے گا، اسے دیکھ لے گا۔ یہ تو ہو گیا جی نیکی کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، یا الگ الگ کر رہے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیا ہوگا، جلدی میں، جس نے جس عمل نے کیا عمل ہوگا کیا ہوگا مثقال ذرۃ شرًا، جس میں اور برائی کا، برائی برا کر کا لیں، برے ذرے ذرے کے برابر، برائی کا بلکہ برائی کریں، برائی کے ذرے کے ذرے کے برابر برابر کے بھی، وزن کے برابر، ذرے کے وزن کے برابر عمل کیا ہوگا، یا روح، وہ اس کو، وہ اسے دیکھ لے گا۔ وہ اسے دیکھ لے گا۔ آئیے ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں اوپر۔ یومئذ تحدث اخبارها، ترجمہ کریں۔ اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اس دن وہ زمین بریکٹ میں ہے، اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، سب ساتھی کہیں جی، اس وجہ سے کہ تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی، اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس، اس دن انسان واپس لوٹیں گے، اس دن لوگ لوٹیں گے، اشتاتا، متفرق حالتوں میں، متفرق حالتوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ آپ آگے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن يَعْمَلْ، تو جس نے عمل کیا ہوگا، جس نے عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ خیرا، نیکی کے ذرے بھلائی کے کے برابر، ذرے کے ہم وزن بھی، نیکی کے ذرے کے وزن کے برابر، یا راہ، وہ اسے دیکھ لے گا۔ وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس اور نے جس نے عمل کیا ہوگا برائی کے ذرے کے وزن کے برابر بھی، اور جس نے برائی کے ذرے کے وزن کے برابر عمل کیا ہوگا، یا راہ، وہ اسے دیکھ لے گا۔ وہ اسے دیکھ لے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جی اور بھی بتانے والی ہے، لیکن یہ دیر میں رکھ لیجئے گا کہ ذرہ وہ ہے جس کی آگے تقسیم نہیں ہوتی، ایٹم کا وہ ذرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ یہ جو سورج کی روشنی آتی ہے، غبار کے اندر جو ذرے دکھائی دیتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، یا وہ چیزیں جو سائنٹسٹوں نے اب ایٹم بنا دیے ہیں، کتنے برابر بھی کی ہوئی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکی کو بھی دکھائے گا، اور اگر کوئی برائی ہے تو وہ بھی دکھائے گا۔ اس ایکوریسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ جی ذرا، جب وقت آپ کے پاس نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ جہاں تک بھی ہو سکتا کریں۔ جی جی جی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی۔ بے شک، بے شک، ہاں، بے شک، اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ واپس لوٹیں گے متفرق حالتوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے نیکی کے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی عمل کیا ہوگا، وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے برائی کے ذرے